بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں 1970 کی دہائی میں سکھوں کی آبادی 1 لاکھ ہوا کرتی تھی، لیکن کئی سالوں سے جاری جنگ، بھوک، افلاس اور عدم برداشت نے تقریباً سب کو جلا وطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ کابل میں واقع سکھوں کے آخری گردوارے کے نگراں گرنام سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ افغانستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، لیکن ہم نا امیدی کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا جب اس گردوارے کے ہالز عبادت گزاروں سے بھرے پڑے ہوتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ 1 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 140 سکھ باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر جلال آباد شہر یا کابل میں رہائش پذیر ہیں۔ کابل کے علاقے میں واقع گردوارہ عبادت گزاروں کے لیے کھلا ہوا ہے، جہاں وہ مل کر بیٹھ کر اپنی مقدس کتاب پڑھتے ہیں۔ اس گردوارے میں مقدس کتاب کی 3 کاپیاں ہوتی تھی، لیکن نومبر میں 2 کاپیاں دہلی بھجوا دی گئیں تاکہ انہیں محفوظ رکھا جا سکے۔ کابل میں سکھوں کے لیے اب صرف ایک ہی گردوارہ کھلا رہ گیا ہے۔ افغانستان سے چھوڑ جانے والے اکثر سکھوں نے انڈیا میں پناہ لے لی ہے۔ طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد انڈیا نے جلا وطن ہونے والے سکھوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے کی پیشکش کی تھی اور انہیں طویل عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کا موقع بھی فراہم کیا تھا، تاہم شہریت کی آفر نہیں کی گئی تھی۔ فارمیسی کے شعبے سے منسلک 40 سالہ منجیت سنگھ نے انڈیا کی یہ پیشکش مسترد کر دی تھی۔ منجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا جا کر کیا کریں گے، نہ کوئی نوکری ہے اور نہ ہی کوئی گھر۔ سکھ برادری کے رکن منموہن سنگھ نے بتایا کہ 60 سال پہلے جب یہ گردوارہ تعمیر ہوا تو یہ پورا علاقہ سکھوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے غم اور خوشیاں سانجھی تھیں، چیکنگ کے بغیر کسی کو گردوارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے پرتشدد واقعات نے سکھ برادری کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر کے شروع میں نامعلوم مسلح افراد نے گردوارے میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی۔ کابل کے علاقے شور بازار میں واقع گردوارہ ہر رائی صاحب پر مارچ 2020 میں تخریب کاروں نے حملہ کیا تھا، جس میں سکھ برادری کے 25 افراد مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے اس گردوارے سمیت قریب میں واقع 500 سالہ پرانا تاریخی دھرم شالہ گردوارہ بھی عبادت گزاروں کے لیے بند پڑا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تحریری کارروائیوں میں اردو اور فارسی کے الفاظ کی بجائے ان کا ہندی متبادل استعمال کریں۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس برائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خصوصی سرکلر جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اردو کی جگہ ہندی کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے طے شدہ پروفارما 7 روز میں بھیجا جائے تاکہ اس سلسلے میں پیش رفت پر حکومت کو آگاہ کیا جا سکے۔ بھارت کی ادبی اور سیاسی شخصیات نے ریاستی احکامات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومت کے اس فیصلے سے اردو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے حکومت کی تنگ نظری سامنے آ گئی ہے۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے اس فیصلے کی حمایت میں کہا ہے کہ جو لوگ حکومت کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ملک کی قومی زبان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس زبان کے الفاظ اب ختم ہو چکے ہیں، ان کی جگہ اگر ہندی کے الفاظ شامل کیے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ملک پولینڈ کے نوبل انعام یافتہ سابق صدر لیچ ویلیسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک مفلس اور غریب انسان بن چکے ہیں جن کی جیب خالی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لیچ ویلیسا نے سن 1983 میں امن نوبل انعام جیتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری جیب خالی ہے اور میں دیوالیہ ہو چکا ہوں، میری مالی حالت سب سے خراب ہے۔ انہوں نے پولینڈ کی مشہور نیوز سائٹ انٹیریا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اپنی مالی حالت کے بارے میں حیران کن دعوے کیے ہیں۔
77 سالہ سابق پولینڈ صدر نے کہا کہ کورونا نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلا سال ہے جب وہ کرسمس کے موقع پر کسی کے لیے تحفہ نہیں خرید سکتے۔ لیچ ویلیسا پولینڈ کے 1990 سے 1995 تک صدر تھے۔ انہوں نے اپنے 8 بچوں اور پوتوں پوتیوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور رویے کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بچے میری سیاسی سرگرمیوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، لہٰذا میں میز پر جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں۔ بچے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اسی طرح میری اہلیہ بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی گھر میں اپنا حکم چلاتی ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے رہتی ہے اور مجھے چیزوں کو چھونے نہیں دیتی۔ یہ نہ تو منصفانہ ہے اور نہ ہی مساوات کے اصول کے مطابق ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دیہاتی ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ میں نے ماضی میں پورے ملک کو بدل دیا، سوویت یونین کو توڑ دیا، مگر اب میری اپنے ہی گھر میں کوئی نہیں مانتا۔ آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کیلشیم بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں نہ صرف ان دعووں کو رد کیا گیا ہے بلکہ ایک اور حیرت انگیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے جس کو دوستو میرا دل اور دماغ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ دودھ پینے سے ہڈیوں میں مضبوطی نہیں آتی، بلکہ گائے کے دودھ کے زیادہ استعمال سے جوانی میں موت واقع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تحقیق سویڈش ماہرین کی ایک ٹیم نے کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دن بھر میں دودھ کے کئی گلاس پینے سے ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ 3 گلاس سے زائد دودھ پینے سے کولہے کی ہڈی کے فریکچر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ سویڈش ماہرین کے مطابق مختلف لوگوں پر کی جانے والی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ڈیری مصنوعات مثلاً دہی اور پنیر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہڈی کے فریکچر کا خطرہ کم تھا۔ اپسلا یونیورسٹی سے منسلک محققین کی ٹیم نے مطالعے کے لیے 60,000 خواتین اور 45,000 مردوں کی غذائی عادات کی جانچ پڑتال کی اور مطالعے کی مدت کے دوران رضاکاروں کی صحت کی نگرانی کی۔ مطالعے میں شریک رضاکاروں نے اپنی طرز زندگی، ازواجی حیثیت، تعلیم، ورزش اور عادات سے متعلق ایک سوال نامے کے جوابات بھی ماہرین کو مہیا کیے۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ 39 برس سے 74 برس کی رضاکار خواتین جو ہر روز 3 گلاس سے زیادہ دودھ پیتی تھیں، ان میں ہڈیوں کے فریکچر کا امکان ایسی خواتین سے نسبتاً زیادہ تھا جو ہر روز کم دودھ پیتی تھیں۔ اس کے برعکس مردوں کی اوسطاً 11 برس تک کی جانے والی صحت کی نگرانی سے بھی ایک ہی طرح کے رزلٹ حاصل ہوئے، لیکن یہ نتائج عورتوں کے مقابلے میں کم واضح تھے۔ اس طویل تحقیق کے دوران 25,000 سے زائد افراد کی موت واقع ہوئی، جبکہ 22,000 لوگوں کو ہڈیوں کے فریکچر کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق دودھ زیادہ پینا ہڈیوں کے فریکچر کے خطرے کو کم کرنے کے ساتھ منسلک نہیں تھا، لیکن موت کی بلند شرح کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر مائک لسن، جنہوں نے تحقیق کی قیادت کی، کہتے ہیں کہ بلند شرح اموات دودھ کی تمام اقسام کے ساتھ واضح تھی اور یہ خطرہ یومیہ دودھ کے 2 گلاس سے زائد پینے والوں سے شروع ہوتا تھا۔ پروفیسر مائک لسن نے مزید کہا کہ 3 گلاس سے زیادہ دودھ پینے والی خواتین میں منفی اثرات واضح تھے، جن میں قبل از وقت موت کا خطرہ 90% زیادہ تھا اور ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ 60% زیادہ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زیادہ دودھ پینے کے منفی اثر کی ایک بڑی وجہ گلیکٹوز دودھ میں موجود خاص قسم کی چینی ہو سکتی ہے۔ جانوروں پر کیے جانے والے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چینی جسم میں سوزش اور دباؤ میں اضافہ کرتی ہے اور قبل از وقت موت کے خطرے کو بڑھاتی ہے، لیکن انسانی صحت پر اس کے منفی اثرات کے ثبوت بہت ہی کم ہیں۔ دوسری طرف غذائی ہدایات کے مطابق ایک شخص کے لیے یومیہ 400 ملی گرام سے کم دودھ پینا ہڈیوں کی بیماری آسٹیوپروسس کا خطرہ پیدا کرتا ہے، جبکہ دودھ کیلشیم کے ساتھ ساتھ دیگر وٹامنز اور معدنیات حاصل کرنے کا بھی ایک آسان ذریعہ ہے۔ عید الاضحیٰ پر مسلمان بکرے، دمبے، گائیں اور اونٹ وغیرہ قربان کرتے ہیں، لیکن یمن کے طویل لڑائی سے متاثرہ مفلوق الحال شہری اس سال عید الاضحیٰ پر
مرغیوں کی قربانی دینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یمن کا شہر تعیز طویل عرصے سے حوثیوں کے محاصرے میں ہے۔ شہر کے رہائشی فضل الصبی کا کہنا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے روز ذبح کرنے کے لیے 2 مرغیاں خرید کر لایا ہے۔ فضل الصبی 6 بچوں کا باپ ہے اور ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی روزانہ کی آمدنی محض $2 تقریباً 300 روپے پاکستانی ہے۔ فضل کا کہنا ہے کہ اس سال بڑے جانور کی قربانی ہماری استطاعت سے باہر ہو چکی ہے۔ یمن میں شہریوں کی اکثریت کا یہی عالم ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا جا چکا ہے، جہاں لوگ فاقوں مر رہے ہیں۔ تعیز 2014 سے شروع ہونے والی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے اور تبھی سے محاصرے میں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔